وہ ہمیشہ کسی طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوتی تھی۔ کھٹاک سے دروازہ کھلتا، دھم دھم قدموں کی آواز آتی، صحن میں آتے ہی کتابیں کونے میں پڑے تخت میں پھینک دی جاتی، دوپٹہ رسی پر ڈال کر وہ کرسی پر گر جاتی اور پورے زور سے آواز لگاتی، بھابھی۔ بھابھی کو اس کی آمد کا پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا۔ وہ چھت پر ہوتی ہے، اپنے کمرے میں باورچی خانے میں ہوتی ہے۔ بیٹھک میں مدیحہ کی آمد کی اطلاع اس کے طوفان کی طرح داخل ہونے سے ہی ہو جاتی۔ بھابھی اس کی آواز پر مسکراتی ہوئی جہاں کہیں بھی ہوتی برآمد ہو جاتی۔ آ گئی ہو؟ وہ پیار سے کہتی۔ جی جناب آ گئی ہوں۔ کھانا مل جائے گا؟ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں بھابھی، وہ اکثر یہی کہتی۔ بھابھی بڑے لاڈ سے اسے چمکارتی۔ مدیحہ تو کپڑے بدل میں کھانا لاتی ہوں۔ مدیحہ جسے پیار سے مدیحہ کہتے تھے جھک کر جوگرز کے تسمے کھولنے لگتی، پھر اسے دنیا بھر کی باتیں یاد آ جاتی۔ جوتے بے ترتیبی سے اتار کر پھینکتے ہوئے وہ بھابھی کو کالج کے قصے سنانے لگتی۔ باتونی بہت تھی اور اس کی یہی عادت بھابھی کو پسند تھی۔ بھابھی بھی قصے مزے سے سنتی، اسے اپنے کالج کا زمانہ یاد آ جاتا۔ کبھی سہیلیوں کی باتیں، کبھی لیکچرز کے قصے، کبھی کینٹین کی باتیں۔ مدیحہ باتوں میں اس طرح کھو جاتی کہ بھابھی کو کھانا نکالنا یاد رہتا نہ اسے کپڑے بدلنے۔ ایسے میں جو کہیں اماں آ ٹپکتی تو ان کا سلسلہ کلام تلخ لہجے میں توڑ دیتی۔ کب سے آئی ہوئی ہے تو ابھی تک کپڑے ہی نہیں بدلے؟ اور بہو کھانا تو دے اسے، باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی۔ بچی صبح سے بھوکی ہے، کچھ تو خیال کیا کرو۔ سمینہ کوئی جواب دیے بغیر باورچی خانے میں چلی جاتی اور مدیحہ ایک ہاتھ میں جوتے دوسرے میں دوپٹہ پکڑے سامنے والے کمرے میں گھس جاتی۔ تقریباً روز کا یہی معمول تھا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن مدیحہ 4th ایئر کی طالبہ تھی۔ تیکھے نقش و نگار اور متناسب جسم پر یہ لڑکی خاصی سمارٹ اور دلکش تھی۔ لاڈ پیار شروع سے ملا تھا، اس لیے طبیعت منچلی اور شوق تھی۔ خود ہنستی اور دوسروں کو ہنساتی تھی۔ اماں کبھی کبھی اس کی شوخین پر الجھ جایا کرتی، اتنا نہ ہنسا کر۔ کیوں؟ لاڈلی نند کی طرفداری کر کے بھابھی بول اٹھتی۔ اوہو یہی تو ہنسنے بولنے کے دن ہے اماں۔ مدیحہ ماں کے گلے میں شوخی سے بازو ڈال کر گھوم جاتی۔ جنہیں ہنسنے کی عادت ہوتی ہے وہ ساری عمر ہی ہنستے رہتے ہیں۔ بھابھی اس کے گال کو پیار سے چھو لیتی، بالکل زندہ باد سمینہ بھابھی وہ لڑکوں کی طرح مکہ ہوا میں لہرا لہرا کر نعرے لگاتی۔ اماں دوپٹے کی وکل میں منہ چھپا کر چھپ کے ہنس پڑتی۔ مدیحہ 4 بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ ابو جب وہ چھوٹی تھی وفات پا گئے تھے۔ بھائیوں نے اسے ابو کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ باپ کی محبت انہوں نے ہی تو اس پر نچھاور کی تھی۔ بڑا بھائی بال بچوں سمیت سعودیہ عرب میں مقیم تھا، لیکن وہ مدیحہ کے لیے ہر ماہ باقاعدگی سے رقم بھیجا کرتا تھا، جسے مدیحہ کھلے دل سے سہیلیوں پر خرچ کرتی تھی۔ اماں تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ چند روپے بھی اس طرح خرچ کرے، وہ تو پیسہ جوڑ کر اس کا جہیز تیار کر رہی تھی۔ جب وہ مدیحہ سے کہتی تو وہ ہنس کے جواب دیتی، یہ میرا جیب خرچ آتا ہے۔ اماں آپ کو زیادہ کی ضرورت ہے تو بھائی کو لکھ دیں، اور لکھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی، جبکہ بھائی خود ہی جہیز کے لیے چیزیں اور پیسے الگ الگ بھیجا کرتا تھا۔ چھوٹا بھائی کراچی میں تھا، وہیں سے شادی کر لی تھی، لیکن مدیحہ اور ماں کو وہ نہیں بھولا تھا۔ اپنی تنخواہ سے جتنا کر سکتا تھا وہ انہیں بھیج دیا کرتا تھا۔ تیسرا بھائی یہی تھا۔ سمینہ اماں کی بانجی بھی تھی، ساس بہو والی کوئی بات نہیں تھی۔ مدیحہ بھابھی کی لاڈلی تھی۔ نند بھاوج کم اور سہیلیاں زیادہ تھی۔ وہ سب سے چھوٹا فاروق جو مدیحہ سے 4 سال بڑا تھا، ان دنوں امریکہ میں مقیم تھا، وہاں MBA کر رہا تھا۔ گھر والوں کو تو شاید امریکہ بھیجنے کی استطاعت نہ ہوتی، لیکن تھا بہت لائق۔ کچھ بڑے بھائی نے مدد کی، کچھ خود عارضی نوکری کر کے جمع کیا۔ یوں وہ امریکہ پہنچ گیا، جہاں وہ کام بھی کرتا تھا اور تعلیمی ودارش بھی خوش اسلوبی سے طے کر رہا تھا۔ فاروق اور مدیحہ بہن بھائی نہیں، اچھے دوست بھی تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے، بچپن ہی سے گاڑی چھنتی تھی۔ فاروق اس سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا، اس کے کتنے دوست تھے، اس کی کیا مصروفیات تھی، اس کے کیا پلان تھے۔ مدیحہ سب کچھ جانتی تھی کہ سمینہ بھابھی کی چھوٹی بہن روبینہ اور فاروق میں چھپ کے محبت کی پینگیں بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی خالہ زاد بھی تو تھی۔ سمینہ بھابھی نے سسرال والوں کے دل اپنے حسن اخلاق سے موہ لیے تھے، اس لیے فاروق کی پسند کسی بھی طرح ناپسند نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن مدیحہ تو چپ کے روبینہ اور فاروق کی رازدار بھی بن گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ فاروق کی نظروں میں التجا محسوس کرتی
تو खुद ही कह देती फारूक भाई चलो ज़रा खाला के यहाँ हो आए। फारूक के मन की मुराद मिल जाती। चलो तैयार हो जाओ, अम्मा से पूछ लो अम्मा क्या कहेंगी, नाराज ना हो। कोई बात नहीं है नाराजगी वाली, वो तो खुश होंगी। मदीहा खिलखिला के हंस पड़ती। फारूक प्यार से उसकी चोटियां पकड़कर खींचता। बहुत बातें आती हैं तुझे। वो अपनी चोटियां छुड़ाते हुए शोखी से कहती। बातें तो आती हैं ये कहिए, जनाब काम भी आती है ना। बहुत शरीफ हो, शुक्रिया। फारूक जब अमेरिका जा रहा था, रुबीना और फारूक की रफाकत कुछ अरसे के लिए बिछड़ रही थी। बिछड़ना तकलीफ दे होता है। ये तकलीफ और अजियत फारूक और समीना के चेहरों पे भी आ गई थी। तभी मदीहा ने अम्मा के कान में सरगोशी की थी। अम्मा रुबीना को खाला से फारूक के लिए मांग लो। अम्मा की नीयत भी यही थी। हंसकर जवाब दिया, ना तो हम भागे जा रहे हैं ना वो लोग। खैर से फारूक वापस आएगा तो मांग लेंगे। नहीं अम्मा, वो बजिद थी। आप खाला के कानों से बात निकाल दें। जरूर ये ना हो उन्हें कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो फारूक से अच्छा रिश्ता मिलेगा। अम्मा उतराई। ये बात तो जब है कि आप उन्हें यकीन दिला दें। वो उसके आने का इंतजार इसी तौर कर सकते हैं ना। बड़ी अम्मा ना बनो, बस मेरी बात मान लें। मैं तो कहती हूँ बाकायदा मंगनी या निकाह कर दें, क्योंकि फारूक पर एतमाद नहीं है। फिर अच्छा रिश्ता तो मांग ले। मदीहा के इसरार पर ही अम्मा ने बहन से रिश्ते की बात की, जो कबूल कर ली गई। मदीहा उस दिन बहुत खुश थी। उसने फारूक और रुबीना के बंधन को गिरहा लगा दी थी। दो मोहब्बत के मतवालों का दामन खुशियों से भर दिया था। फारूक के दिल में मदीहा की इज्जत और प्यार बहुत बढ़ गया था। अमेरिका से भी वो उसे बाकायदगी से खत लिखता था। मदीहा भी तो बड़े एहतमाम से खत लिखा करती थी। सारा खत रुबीना की ही बातों से भरा होता। फारूक उसका खत पाकर खुशी से फूला न समाता। रुबीना और उसके दरमियान वही तो राबता थी। फिर मदीहा उसे प्यारी क्यों ना होती। इस प्यार के इजहार के तौर पे उसने मदीहा के लिए अपने एक जानने वाले के हाथ छोटी मोटी चीजें भेजी थी। मसनूई जेवरात एल्बम, 2 जर्सियां और ऊंची एड़ी की खूबसूरत सैंडल। जर्सियां और सैंडल अम्मा ने जबरदस्ती छीन ली थी। क्या जरूरत है बाहर की इतनी खूबसूरत चीजें अभी खराब करने की। मदीहा ने समीना भाभी से शिकायत की थी तो उसे भी यही कहा गया, जहेज में कीमती चीजें हो तो लड़के का मान बढ़ता है। बहुत खूबसूरत जर्सियां हैं, रहने ही दें। और सैंडल वो भी इतनी ऊंची एड़ी है, पहनकर क्या करेंगी। शादी के बाद पहनना। समीना ने उसे गुदगुदाया। शादी तो जैसे तैयार है ना। वो भाभी से रूठ गई। हम मतवस्त तबके के लोग हैं। मदीहा बरसों शादी के इंतजार में रहते हैं और चीजें जमा करते रहते हैं। भाभी ने उसे समझाया। आपको पता है फैशन कितनी तेजी से बदल जाते हैं। वो रूठी रही। ठीक है, भाभी ने प्यार कर लिया और फिर उसे कॉल करने के लिए घंटा भर मगजमारी भी करती रही। यही तो लाड थे, यही तो चौंचले थे, यही तो प्यार था जो मदीहा को मिल रहा था। तबीयत की शोखी, तेजी और चुलबुलापन इसी की बदौलत तो था। वो भी एक मामूल का दिन था जब वो कॉलेज से वापस आ रही थी। गली की नुक्कड़ पर उसने शानदार सी चमचमाती गाड़ी देखी तो थी, लेकिन कुछ ध्यान न दिया। उसे जोरों की भूख लग रही थी। बस से उतरकर घर तक आना मुश्किल लग रहा था। तूफान की तरह तेजी से रोज आने की आदी थी, लेकिन आज भूख की वजह से कदम कुछ और भी तेज उठ रहे थे। वो गली का फासला सेकंड में तय करके घर के दरवाजे पर पहुंची। हस्बे आदत दरवाजा खटाक से खोलने वाली थी कि भाभी ने आहिस्तगी से दरवाजा खोल दिया। भाभी, उसने भाभी को देखा और कुछ कहने ही को थी कि भाभी ने होंठों पे उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। जवाबन उसने भी सर और हाथ के इशारे से पूछा। भाभी ने होंठों पर उंगली रखकर उसे पीछे आने का इशारा किया। वो कुछ नहीं समझी, सर को झटका दिया, होंठ सिकोड़े और भाभी के पीछे पीछे खामोशी से सहन अबूर करके कमरे में आ गई। सहन अबूर करते वक्त उसने बैठक से बातों की आवाजें सुनी, जिससे अंदाजा हो गया कि कोई आया हुआ है। कमरे में आते ही भाभी ने उसकी किताबें ले ली और आहिस्तगी से बोली, जल्दी से यूनिफॉर्म उतार कर हाथ मुंह धो ले। दूसरे कपड़े पहन, मैंने तेरे कपड़े इस्त्री करके लटका दिए हैं। वो दम से बेड पर बैठते हुए बोली, पहले ये बताएं कि इतनी एहतियात क्यों बरती जा रही है। मुझे ड्योरी से यहाँ तक जैसे पुलिस की हिरासत में लाया गया। भाभी हंस पड़ी, ताकि हस्बे आदत तूफान में खटाक फटाक करती ना चली आए। लेकिन क्यों, बस बातें ही किए जाएगी। जल्दी से कपड़े बदल, हाथ मुंह धो, बाल बना ले। लगता है, वो मानी खिज अंदाज में बोली। लोग आए हैं, भाभी ने उसकी बात काट दी, तुझे देखने। सर इधर उधर झटका। तीसरा या चौथा रिश्ता था।
ہر دفعہ بھابھی نے اسے سجا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن 3 رشتے تو ان کے معیار کے ہی نہ تھے، چوتھے کے معیار پر شاید یہ لوگ پورے نہ اتریں۔ بات کہیں بنی نہ تھی، مدیحہ تو چڑ سی گئی۔ بھابھی کو خوش دیکھ کر بولی، کیسے لوگ ہیں؟ بہت اچھے، بڑے امیر، گاڑی بھی ہے، حال ہی میں اپنی نئی کوٹھی میں شفٹ ہوئے ہیں، اور برخوردار کیا کرتے ہیں؟ مدیحہ نے جوتے اتارتے ہوئے کہا، اچھی خاصی تنخواہ لے رہا ہے، کسی فرم میں ملازم ہے، ڈبل ایم اے ہے، باپ کا کاروبار خاصا وسیع ہے، چھوٹا سا کنبہ ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی بس، اور بڑی بات رشتے کی شدت سے خواہش مند، مجھے دیکھے بغیر ہی تجھے دیکھا تھا، اسی لیے تو آئے ہیں۔ کہاں دیکھا تھا؟ تیری دوست کی بہن کی شادی پر، نگت باجی کی شادی پر۔ ہاں، پھر تو انہیں پسند آ گئی، رشتہ لے کر آگے، جس طرح آئے ہیں لگتا ہے تجھے پا کر ہی جائیں گے۔ مدیحہ کے چہرے پر چمک پیدا ہوئی، آنکھوں میں سجیلے رنگیلے خواب لہرا گئے۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو اس کا وجود عروسی جوڑے اور روپیلی زیورات سے سج جاتا ہے، اور اس کے اندر جذبات کی دھند پھیلی ہوتی ہے۔ یہ دھند کوسے قضا کے رنگوں سے مزین ہوتی ہے، اس میں پھوٹتے شگوفوں کی مہک ہوتی ہے، بند کلیوں کی مسکان کھلی ہوتی ہے، انچھوے خوابوں کا حسن ملا ہوتا ہے۔ مدیحہ بھی جوان لڑکی تھی، کچھ ایسی ہی مسحور دھند اپنے اندر سمیٹے وہ دلہن بنی۔ سسرال والے اس کے لیے بیش قیمت ملبوسات اور زیورات لائے تھے۔ عمران کا اکلوتا بیٹا تھا، شادی دھوم دھام سے کرنا ہی تھی۔ اماں نے بھی رکھی کھائی کو ہوا لگائی تھی۔ مدیحہ کے لیے انہوں نے کافی جہیز جمع کر رکھا تھا۔ 4 بھائیوں کی بہن تھی۔ سعودی عرب سے بڑا بھائی اس کے لیے تحائف کا انبار لے کر آیا تھا۔ کراچی والے بھائی نے بھی بہن کی شادی کے لیے کافی رقم دی تھی، اور تو اور فاروق نے بھی اس کے لیے ڈائمنڈ کا ننھا سا نفیس سیٹ بھیجا تھا۔ مدیحہ خوش تو بہت تھی، لیکن ایک خلش تھی، اس مسرور کن موقع پر اس کا سب سے پیارا دلارا بھائی موجود نہیں تھا۔ اس نے اماں سے کہا تھا کہ چند مہینے اور انتظار نہیں ہو سکتا، فاروق بھیا آ جائیں تب کر لیتے شادی، لیکن یہ سسرال والوں پر منحصر تھا۔ اماں نے مہلت مانگی بھی تھی، لیکن وہ چٹ منگنی پٹ بیاہ کرنا چاہتے تھے، اور پھر فاروق کی واپسی کا پتہ بھی کسے تھا؟ ابھی تو وہ فائنل ٹرم میں تھا، کبھی واپس آنے کا لکھتا اور کبھی لکھتا کہ وہاں ہی جاب ڈھونڈ لے گا، صرف شادی کرنے پاکستان آئے گا۔ یقینی کے لیے شادی التوا میں ڈالنا عقل مندی نہ تھی، پھر اتنا اچھا رشتہ ملا تھا، ہر لحاظ سے موضوع التوا میں ڈالنے سے کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو یوں مدیحہ کی شادی پر دونوں طرف سے دل کے ارمان نکالے گئے۔ سسرال والوں کی حیثیت اور پوزیشن دیکھتے ہوئے گلیوں سڑکوں پر کناتے لگا کر بارات کا استقبال کرنے کی بجائے ہوٹل میں بندوبست کیا گیا۔ بڑے بھیا نے ہوٹل کے سارے اخراجات اپنے ذمے لیے۔ یوں مدیحہ ایک آن شان سے میکے رخصت ہوئی اور سسرال آ گئی۔ یہاں اس کا استقبال شایان شان طریقے سے کیا گیا۔ ساس سسر نے خندہ پیشانی سے بہو کی پذیرائی کی، نند تو بھابھی پر نچھاور ہی ہو گئی۔ مدیحہ کی ہم عمر ہی تھی، بھابھی کے لیے یہی حال عمر کا تھا۔ مدیحہ اس کے جوان خوابوں کی تعبیر تھی۔ مدیحہ کو بھی لاڈ پیار کی عادت تھی، سسرال آ کر بھی اتنا لاڈ ملا اسے کہ ایک لمحے کو بھی میکے کی چاہتوں کی یاد نہ آئی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ مدیحہ نے اپنی خوش خلقی اور شوقی اور کشادہ دل سے گھر والوں کے دل میں گھر بنا لیا۔ ساس کا منہ تعریفیں کرتے نہ تھکتا۔ مدیحہ جیسی بہو خدا ہر ایک کو دے، بہت ہی اچھی لڑکی ہے، خدمت گزار، اتنا سکھ تو مجھے عمرانہ نے نہیں دیا جتنا یہ دے رہی ہے، سیانی ہے، ہر کام میری اجازت لے کر کرتی ہے۔ ساس ہر رشتہ دار، ہر ملنے والے سے مدیحہ کی باتیں کرتی، سسر بھی پیار سے تعریفیں کرتے۔ عمرانہ کی بات ہی الگ تھی، لگتا تھا اسی کی ہو گئی ہے۔ ایسے میں عمر مدیحہ کو چرانے کے لیے کہا کرتا، پھول کے کھوپا نہ ہو جانا، مجھے موٹی عورت پسند نہیں، پھولوں گی تو میں ضرور۔ وہ ہنس کر فخریہ انداز میں کہتی، کپال پتہ نہیں ہوں گے امی کی باتوں پر نہ جانا، وہ چھیڑ تان بڑی سخت طبیعت کی ہے، ان کا پیار دیکھا ہے، مار کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا۔ وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو کر کہتی، میں بچی ہوں، جب وہ مجھے ماریں گی۔ وہ بھی ہنستا اور پھر کہتا، مار کے بھی انداز ہوتے ہیں مدیحہ رانی۔ وہ اس کی بات پر کہکا لگاتی اور دونوں انجانی مسرتوں اور ان چھوٹی خوشیوں سے اپنا دامن بھر لیتے۔ اور پھر یہ اس دن کے بعد ہے جب مدیحہ خط پڑھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوشیوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ کس کا خط ہے؟ قریبی کرسی پر بیٹھی ساس نے پوچھا۔ فاروق بھائی کا۔
وہ شوخی سے چہکی، جو امریکہ میں جی ایم میں کرنے گئے تھے، کر لیا جی، پاس ہو گئے ہیں، چند ماہ تک واپس آ رہے ہیں، بہت پیارے بھائی ہیں میرے وہ۔ مدیحہ لاؤنج میں ساس کے پاس بیٹھی تھی، اس نے خط ایک بار نہیں کئی بار پڑھا، خوشی کی پھوار سے اس کا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ کب تک آ رہا ہے؟ ساس نے پوچھا۔ یہ تو نہیں لکھا، شاید یورپ گھوم پھر کر آئیں گے۔ مدیحہ فاروق کی باتیں بڑے پیار سے کرنے لگی، اس کے حسن اخلاق کی باتیں، اس کے کردار کی باتیں، اس کی رفاقت اور ذہانت کی باتیں، اور یہ باتیں سن کر ہی ساس کے دل میں اس لڑکے کو دیکھنے کا خیال شدت سے آیا۔ اسے خاص طور پر مدیحہ سے اس کی تصویر دکھانے کی فرمائش بھی کی۔ مدیحہ کے البم میں اس کی کئی تصاویر تھی۔ وہ اٹھ کر گئی اور الماری سے سارے ہی البم اٹھا لائی۔ خوش شکل اور اچھے قد و قامت کا لڑکا اسے بہت اچھا لگا۔ دل ہی دل میں اس نے اسے عمرانہ کے لیے منتخب کر لیا۔ اس وقت تو وہ منہ سے کچھ نہ بولی، لیکن ارادہ پکا تھا، عزم مستحکم، اسی لیے اس کی نوازشات مدیحہ پر اور بھی بڑھ گئی۔ صرف مدیحہ پر ہی نہیں، بلکہ مدیحہ کے میکے والوں پر بھی۔ اور پھر ایک دن جب عمر دفتر سے جلدی واپس آ گیا تھا، آج مدیحہ کے ساتھ اس نے پکچر دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا۔ مدیحہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے ہلکے ہلکے میک اپ کو آخری ٹچز دے رہی تھی کہ ملازم لڑکا اجازت لے کر اندر آ گیا۔ کیا ہے بگو؟ عمر نے پوچھا۔ وہ بولا، صاحب کوئی صاحب بیوی جس سے ملنے آئے ہیں۔ مجھ سے؟ مدیحہ نے سر گھما کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھ میں لپسٹک تھی۔ کون ہے؟ پتہ نہیں، کہتے ہیں مدیحہ بیوی سے ملنا ہے۔ مدیحہ حیران ہوئی، عمر سے بولی، جا کر دیکھیے کون ہے، ملنے تم سے آیا ہے، تم دیکھو۔ وہ بولی، حرج ہی کیا ہے، آپ دیکھے بھی میں آتی ہوں۔ اور یوں عمر بگو کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ مدیحہ ہونٹوں پر لپسٹک کا آخری کوٹ لگانے لگی تھی۔ بگو نے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ عمر اس کے بتائے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گیا، جہاں ایک خوبرو نوجوان صوفے پر براجمان تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھا۔ عمر نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ جواباً نوجوان گرم جوشی سے ہاتھ دباتے ہوئے کہا، آپ غالباً مدیحہ کے شوہر ہیں؟ غالباً نہیں، یقیناً۔ عمر نے بھی زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ تشریف رکھیے، مجھے مدیحہ سے ملنا ہے، وہ نوجوان عمر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی ناچ رہی تھی۔ آپ کا اسم شریف؟ عمر نے پوچھا۔ بتانا ضروری نہیں، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا۔ عمر نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آپ ہیں کون؟ عمر نے الجھاؤ پر قابو پاتے ہوئے شائستگی سے کہا، مدیحہ کا انتہائی پیارا دوست۔ وہ سینہ قدرے تان کر بولا۔ عمر کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھا گئے، لیکن پھر بھی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مدیحہ کو بلاتا ہوں، جلدی بلائیے، میں اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوں، اس نے دیدہ دلیری سے کہا۔ عمر کے چہرے کے ناگوار تاثرات اور گہرے ہو گئے۔ آپ وہ، کچھ کہنے ہی کو تھا کہ مدیحہ کی آواز آئی، کون آیا ہے؟ تمہارا کوئی دوست، عمر نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ جواب میں مدیحہ خود ہی کمرے میں آ گئی۔ اس نے ایک نگاہ عمر پر ڈالی، پھر مڑ کر مہمان کو دیکھا۔ وہ فور مسرت سے اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ نوجوان سے لپٹ گئی۔ یہ اس کا فاروق بھیا تھا، جو اسے سرپرائز دینے کے لیے اچانک بنا اطلاع کیے آ پہنچا تھا۔ خوب مزہ رہا۔ عمر، فاروق اور مدیحہ دیر تک ہنستے رہے، سب نے انجوائے کیا۔ فاروق عمر سے بھی لپٹ گیا۔ ہنستے ہوئے مدیحہ سے کہا، اے تیرا میاں بڑا شکی مزاج لگتا ہے، تو ابھی نہ آتی نہ تو میں نے انہیں اور بنانا تھا۔ عمر کھسیانہ ہو کر ہنسا، نہیں جناب، میں جان گیا تھا کہ یہ ذات شریف مدیحہ کے بھائی ہی ہیں، ایسے نہ کہے جناب عالی، بہت ڈسٹرب ہوئے تھے آپ، فاروق نے مدیحہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تینوں بڑے خوش تھے۔ مدیحہ کی ساس کو فاروق کا پتہ چلا تو وہ بھی آ گئی۔ شکیل خوبرو سا نوجوان پہلی ہی نظر میں ان کے من کو بھا گیا، بہت پیار کیا اور اسے بڑے اصرار سے چائے اور رات کے کھانے پر روکا۔ عمرانہ نے چائے دی اور کھانے کی میز پر بھی مدیحہ کی ساس نے اسے فاروق کے عین سامنے والی کرسی پر بٹھایا۔ عمرانہ خاصی خوبصورت اور سمارٹ لڑکی تھی۔ فاروق بھی اگر روبینہ سے دل ہار نہ چکا ہوتا تو اس لڑکی کی گرہ کا اسیر ہو سکتا تھا، لیکن اس نے تو اس نظر سے عمرانہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو مدیحہ کے سسرال والوں کے حسن سلوک اور خلوص سے ہی متاثر ہوتا رہا۔ رات جاتے وقت اس نے اسی لیے تو مدیحہ سے کہا، مجھے تیرے گھر والوں سے بہت خوشی ہوئی، مدیحہ تو بہت لکی ہے، بہت خوشی ہوئی مجھے تجھے اس گھر میں اتنا خوش دیکھ کر۔ مدیحہ کی ساس نے ان باتوں سے جانے کیا عجز کیا۔ ہاں، امید کی کرن بہت روشن ہو گئی۔
اور یہ بات تو مدیحہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ تو اسے اپنے سسرال والوں کا حسن سلوک اور خلوص ہی سمجھ رہی تھی، لیکن آج اس کی ساس نے اسے اپنے پاس بٹھا کر بڑی رازداری سے کہا تھا، مدیحہ بیٹی، عمرانہ کے متعلق کچھ سوچا تم نے؟ جی، وہ حیرانگی سے ساس کو تکنے لگی۔ میرا مطلب ہے اب اس کی شادی وادی کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے۔ جی امی، ضرور ہونا چاہیے۔ تمہیں کیسی لگتی ہے وہ؟ کون؟ عمرانہ۔ ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے امی، مجھے تو دل و جان سے پیاری ہے وہ۔ ساس نے ایک پرسکون گہری سانس لی، کچھ جھجکی، پھر مسکرائی اور بولی، فاروق ہمیں بھی بہت پیارا لگا ہے۔ عمرانہ اور فاروق کی جوڑی لاکھوں میں ایک ہوگی۔ مدیحہ کے کچھ کہنے سے پہلے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ سارے گھر والوں کے اصلاح مشورے کے بعد ہی ساس نے یہ بات کی تھی، اسی لیے تو اس دن عمر نے بھی تو مدیحہ سے کہا تھا، فاروق بہت اچھا لڑکا ہے، میری دلی خواہش ہے یہ ہمارے خاندان میں شامل ہو جائے۔ عمرانہ، تمہیں بھی بہت اچھی لگتی ہے، مدیحہ نے کہنا چاہا۔ فاروق منسوب ہے، لیکن عمر کسی کام سے اٹھ کر چلا گیا۔ کئی دن مدیحہ ادیر بن میں رہی۔ ساس کی نوازشات اس کے ساتھ فاروق پہ بھی بڑھ گئی تھی۔ ہر تیسرے چوتھے روز اصرار سے اسے گھر بلا لیتی، دعوتیں ہوتی، ہنسی مذاق ہوتا، اور عمرانہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اس دوران ادھر سے ادھر نہ ہونے دیا جاتا۔ جب معاملہ خاصا سنجیدہ ہو گیا تو مدیحہ نے ساس سے کھل کر بات کرنے کا عزم کیا۔ اس دن اس کی ساس عمرانہ کی خوبیاں گنواتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنا جہیز دیں گے ہم اسے، سسرال والوں کی ہر حسرت پوری ہوگی، اس کے نام کی زمین بھی لے رکھی ہے، خدا نے چاہا تو 2-4 سال میں کوٹھی بھی بنوا دیں گے۔ مدیحہ نے جی کڑا کر کے کہا، عمرانہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم لوگ بھی تو بہت اچھے ہو، میں نے اس کے لیے جیسا رشتہ چاہا وہ سب خوبیاں فاروق اور تم لوگوں میں موجود ہیں۔ مدیحہ بیٹی، تم لوگوں سے زیادہ مجھے اور کون عزیز ہوگا، لیکن امی، فاروق کا رشتہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ ساس کے سر پر جیسے بم گرا، اس کی شخصیت بکھر گئی، لیکن جلدی سے بولی، کہا، سمینہ بھابی کی بہن روبینہ کے ساتھ منگنی کی ہوئی ہے، نہیں ابھی تو زبانی بات طے ہوئی ہے۔ گھر کا معاملہ جو تھا، ساس گم ہو گئی اور مدیحہ نے دانستہ فاروق اور روبینہ کے رومان کی بات نہیں کی، اور پھر رخ بدلنے کا خاص وقت شروع ہو گیا۔ اپنا مخصوص عرصہ پورا کر کے ہولے ہولے تبدیلی آنا شروع ہو گئی، بالکل غیر محسوس طریقے سے شدت ختم ہوتی ہے اور پھر رت بدل جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار کسی کے لیے ایک دم بھی رت بدل جایا کرتی ہے، جیسے مدیحہ کی ازدواجی زندگی کی رت بھی ایک لمحے میں بدل گئی تھی، صرف کس وجہ سے کہ وہ اپنے پیارے بھائی کے ارمانوں کی چتا پر اپنی نند کا گھر بسانے سے انکار کر چکی تھی۔ اب اس پاداش میں اس پر سسرال اور شوہر کی محبت کے دروازے تا حیات بند کر دیے گئے تھے، اور یوں لاڈ ناز اور نخرے اٹھانے والی پیار محبت شوخی کی خمیر سے گوندی مدیحہ کو زندگی کا یہ کروا گھونٹ بھرنا ہی پڑا۔ وہ اپنے بھائی کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹیں حائل نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اب اس نے سسرال کے ان بدلتے رنگوں کے ساتھ ہی جینے کی ٹھان لی تھی، اور سوچ لیا تھا کہ وہ ہرگز بھی اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی نند کو اپنی بھابھی نہیں بنائے گی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔